یہ جتنے بھی ہسبینڈ کمیونٹی ہے میری بات غور سے سنیے گا. ہاں میں نے اپنی ویڈیوز میں کچھ عورتوں کو کہا ہے کہ آپ اپنے شوہروں کی عزت کریں, لیکن میں نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ ہسبینڈ جو ہے وہ ایک درندے بن کے تو عورتوں پہ برسے. ہماری سوسائٹی میں ایسے مرد بھی پائے جاتے ہیں جن کی زبان ہی اپنی نہیں ہوتی, ہر بات پہ بیوی کو تانا دے مارتے ہیں, ہر منٹ میں گالیاں دے رہے ہیں, ہر وقت ان سے غصے میں رہتے ہیں, جبکہ اللہ نے تو آپ کے رشتے ہی محبت کا بنایا, احساس کا بنایا, تحفظ کا بنایا. وہ احساس, تحفظ, محبت اس کو آپ سے نہیں ملے گی تو کیا وہ باہر ڈھونڈے گی چیزیں؟ اور ان کے الفاظ پتہ کیا ہوتے ہیں کہ مردوں کو ذرا سخت بنایا گیا, اس لیے سخت بنایا گیا کہ آپ عورتوں پہ حکمرانی کریں. تو جو آپ نے اپنے اندر سخت پن بڑھا ہوا ہے وہ باہر کی عورتوں کے لیے ہے, گھر کی عورتوں کے لیے نہیں ہے. یہ سب ادھر تو آپ کی جی حضوری ختم نہیں ہو رہی ہوتی, باہر کی عورتوں سے آپ کا نفس ہی آپ کو بڑی تکلیف دے رہا ہوتا ہے. اپنی عورتوں سے ان کا موڈ ہی سیدھا نہیں ہو رہا, بات بات پہ گالیاں, بات بات پہ گالیاں, زبان ہی اپنی نہیں ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, مومن نہ تانا دینے والا ہے, نہ لعنت کرنے والا ہے, نہ بد زبان ہے اور نہ گالی دینے والا ہے. آپ تو اس حدیث پہ پورے نہیں اترے تو آپ کیسے مومن ہو سکتے ہیں؟ وہ بیچاریاں کونوں میں پڑی رو رو کے مر جاتی ہیں, گھر بسانے کے لیے اتنی چکیاں پیسنی پڑتی ہیں عورتوں کو. اللہ نے عورت کو کمزور بنایا, ان کے بارے میں اتنی سخت ترین حدیث ہے نا, اگر آپ تھوڑا سا غور کرو تو. نسائی حدیث نمبر 3057, دو کمزوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو, عورت اور دوسرا یتیم. اور آپ جانور ہی اپنی عورتوں پہ بنتے ہیں. یہ درندگیاں, یہ جگراپن باہر کے لیے, عورتوں کے لیے نہیں رکھا گیا اسے. یہ ترمذی میں 3895 حدیث پڑھیں, تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے. اور رسول اللہ آگے فرما رہے ہیں کہ میں تم سب میں سے اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں. آپ کو جب نبیوں کی بیویاں جائے جن کو امت کی ماں ٹھہرایا گیا ہے, انہیں اپنی نمونہ بنا کے اپنی عورتوں کے آگے پیش کر سکتے ہیں. کیا آپ ان امت کی ماؤں کے شوہروں سے سبق حاصل نہیں کر سکتے؟ ان کی تو زندگی ہی اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے عملی نمونہ رکھ دی ہے. قرآن میں سورۃ النساء میں تو آپ کو حکم ہے اس چیز کا, اگر تمہیں تمہاری عورتیں پسند نہیں ہیں پھر بھی ان کے ساتھ اس سے سلوک کرو. اللہ نے تمہارے لیے اس چیز میں بھی بھلائیاں رکھ دی ہیں, آخرت میں اجر رکھ دیا اس چیز کا. ایک شوہر کی جو سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے نا, وہ اس کا اپنی عورت کے ساتھ اس سے سلوک ہوتا ہے. ایک بیوی کی دعا آپ کو بیکاری سے بادشاہ بنا سکتی ہے, اور اگر وہی بیوی آپ کو بددعا دینے پہ آئے نا تو تخت اجڑتے ہوئے دیر نہیں لگتی. یہ مرد کی بادشاہیاں ہی عورتوں کے ساتھ جچتی ہیں. گاڑی کو دو پہیے ہیں, ایک بھی نہ ہوا تو گاڑی نہیں چلے گی.